السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں خورشید شاہ اسلام آباد سے نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ دوسروں کے نام پر ہوٹل، پیٹرول پمپس اور بنگلے بنائے۔ بے نامی جائیدادوں میں عمر جان اہم ترین کردار ہے۔ اعجاز کے نام پر سکھر روڑی میں 2 جائیدادیں بنائی گئیں۔ لڈو مل کے نام پر 11، آفتاب سونگڑوں کے نام پر 10 جائیدادیں خریدی گئیں۔ خورشید شاہ کو راہداری ریمانڈ پر کل سکھر منتقل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، خورشید شاہ کی گرفتاری انتہائی غلط اقدام ہے۔ خورشید شاہ نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے نیب میں پیشی سے معذرت کی۔ وہ بھاگ تو نہیں رہے تھے جو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کر لیا گیا۔ شہری رحمان نے کہا، اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کا اعلان۔ خورشید شاہ کی گرفتاری پر اپوزیشن سراپا احتجاج۔ پی پی ارکان کے ساتھ نون لیگ کا بھی قومی پارلیمانی کانفرنس سے بائیکاٹ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے اور نہ ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم کسی کو این آر او دے سکتے ہیں۔ حکومت خورشید شاہ کی پارلیمانی پرفارمنس سے خوفزدہ تھی۔ نواز شریف کبھی نہ جھکا ہے اور نہ بکا۔ مسلم لیگ نون میڈیا ٹرائبونلز کو مسترد کرتی ہے۔ اپوزیشن کا سارا زور اور ساری بلیک میلنگ اپنی چوری پر این آر او لینے کے لیے ہے۔ جو مرضی ہو جائے، کسی قیمت پر این آر او نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پھر 2 ٹوک پیغام۔ تورخم بارڈر پر 24 گھنٹے سروس کی افتتاحی تقریب کے خطاب میں واضح کیا، احتساب کے بغیر ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ اقتدار میں آ کر فیکٹریاں بنانے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ جن حالات پہ، جس ٹریک پہ یہ حکومت چل رہی ہے، شاید یہ مزید نہ چل سکے، کیونکہ پبلک اب اکتا چکی ہے۔ اتنا تو کبھی پبلک اتنا جلدی نہیں اکتائی، مگر کیوں؟ وہ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے پبلک کو خواب بڑے دکھائے۔ اب یہ 5 سال تک آیا کہ 5 سال کے بعد میں آپ کو رزلٹ ہوا، مگر ہم ابھی تک پارلیمنٹ میں بھی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ ان کو پسند نہیں آ رہی۔ یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی۔ لاک ڈاؤن سے متعلق پیپلز پارٹی عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ گرفتاری سے کچھ دیر پہلے خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ خورشید شاہ کی گرفتاری کے خلاف سکھر میں جیالوں کا احتجاج۔ پریس کلب کے باہر سڑک بلاک کر دی۔ مشتعل افراد نے کئی علاقوں میں دکانیں بند کرا دی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے خوشی میں بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کا اہم اقدام۔ تورخم بارڈر کے راستے 24 گھنٹے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا آغاز۔ وزیر اعظم نے ملک میں پہلے پری فیبریکیٹڈ ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ کہا، عوام کو سستے گھروں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے امور پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب سے متعلق امور پر بھی بات چیت۔ کشمیریوں کے قاتل مودی کے لیے پاکستان کی فضا بند۔ پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، بھارتی درخواست مسترد ہونے سے متعلق انڈین ہائی کمشنر کو بتا دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔
اس وقت اگر کوئی پاکستانی مقبوضہ کشمیر لڑنے گیا تو یہ کشمیریوں سے دشمنی ہوگی. جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ ایسے لڑوں گا جیسے آج تک نہیں لڑا گیا. وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے وعدہ واضح کر دیا کہ آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. گھوٹ کی واقعہ اقوام متحدہ میں میرا خطاب سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کی بحالی کے لیے پورا زور لگائیں گے. پاکستان کشمیریوں کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے گا. اسلام آباد میں سینٹ کے زیر اہتمام کشمیر سے متعلق قومی پارلیمنٹیرین کانفرنس کا اعلامیہ. بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اظہار تشویش. ایل او سی پر بھارتی گولہ باری اور کلسٹر بموں کے استعمال کی بھی مذمت. دنیا کشمیریوں سے نظریں موڑ سکتی ہے، پاکستان نہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کبھی کشمیر پر سودا نہیں کریں گے. عمران خان 27 ستمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مسئلہ کشمیر پر نیشنل پارلیمنٹیرینز کانفرنس سے خطاب. کہا کہ ہمت ہے تو مودی کرفیو اٹھا کر سری نگر میں خطاب کر کے دکھائے. بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی آواز یورپی پارلیمنٹ تک جا پہنچی. یورپی پارلیمنٹ میں 12 سال بعد مسئلہ کشمیر زیر بحث. حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے. بھارت فوری کرفیو ختم کرے. رکن یورپی پارلیمنٹ مسز ڈاؤڈن کا مطالبہ. مسز ہینا توپرائنن اور دیگر ارکان کا بھی صورتحال پر اظہار تشویش. مقبوضہ کشمیر میں جان لیوا کرفیو کا 45واں روز. خوراک اور ادویات ختم ہونے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا. مواصلاتی رابطے مسلسل معطل. مودی سرکار نے سابق بی جے پی رہنما اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا. یشونت سنہا بولے کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مقبوضہ وادی میں حالات معمول پر ہیں. میں تو امن کا جشن منانے آیا تھا لیکن سیکیورٹی رسک بتا کر باہر نہیں جانے دیا گیا. نہتے کشمیریوں سے دنیا بھر میں اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری. امریکی شہر ہیوسٹن کی سٹی کونسل میں بھارت کے خلاف احتجاج. رکن پیٹر فریڈرک کا کہنا ہے کہ مودی کے ہاتھ خون سے داغدار ہیں. بھارتی وزیر اعظم کا استقبال کرنے والے ان کے جرائم میں برابر کے شریک ہوں گے. ٹیکسس سے ہیوسٹن کے لیے سکھوں کے قافلے چل پڑے. بڑی بڑی گاڑیوں اور ٹرکس پر خالصتان تحریک کے پوسٹرز بھی آویزاں. 21ویں صدی کے لاڑکانہ میں انتہائی المناک واقعہ. کتے کے کانٹے سے بچے کی دردناک موت. ریبیز کا شکار بچہ ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا. غمزدہ ماں کتے کے کانٹے کا شکار بچے کو شکارپور سے علاج کے لیے لاڑکانہ لائی. تاہم لاڑکانہ تک میں ویکسین نہ ملی. بچہ کمشنر آفس کے سامنے تڑپ تڑپ کر چل بسا. دردناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے. بلاول بھٹو نے ویکسین کی عدم دستیابی پر صوبائی وزیر صحت سے رپورٹ طلب کر لی. ریبیز کا شکار بچے کی موت ویکسین کی عدم دستیابی نہیں دیر سے پہنچنے سے ہوئی. کمشنر لاڑکانہ کا دعویٰ. 2019 میں بھی سندھ کے لوگ کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. سندھ حکومت سے کچھ نہیں ہونا. ان سے جان چھڑانا ضروری ہے. جب تک مراد علی شاہ کی کچرا حکومت ڈبے میں بند نہیں ہوگی کچرا صاف نہیں ہوگا. وفاقی وزیر فواد چودھری کی کراچی میں گفتگو. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا وفاقی حکومت کراچی کا کچرا صاف کرنے کے لیے تیار ہے. آرٹیکل 149 کے تحت وفاق صوبوں کو ہدایت دے سکتا ہے. لاڑکانہ میں بی ڈی ایس کی طالبہ نمرتا کماری کی موت خودکشی تھی یا قتل. سندھ حکومت کا جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ. وزارت داخلہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھ دیا. جوڈیشل انکوائری کرا کر رپورٹ پیش کرنے کی درخواست. پولیس نے نمرتا کیس میں چانڈکا میڈیکل کالج کے 2 طلبہ کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا.
نمرتا کی پراسرار موت کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج جاری، گھوٹکی اور جروار میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، لاڑکانہ میں سماجی تنظیموں نے ریلی نکالی، کراچی میں بھی سول سوسائٹی نے 3 تلوار پر شمع جلا کر احتجاج کیا، مہر میڈیکل کالج سکھر میں طلباء نے کلاسز کا بائیکاٹ کر کے ریلی نکالی۔ چونیا میں 3 بچوں کے اغوا اور قتل پر اہل علاقہ سراپا احتجاج، مرکزی شاہراہ بلاک مشتعل، مظاہرین کا سٹی تھانے پر دھاوا، پتھراؤ کر کے عمارت کے شیشے توڑ دیے، غفلت برتنے پر ڈی ایس پی چونیا اور ایس ایچ او سٹی معطل، وزیر اعلی پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دے دی۔ نواز شریف کی العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سابق جج ارشد ملک کے بیان حلفی کی مصدقہ نقل، نواز شریف کے وکلاء اور نیب کو فراہم کرنے کا حکم، عدالت نے قرار دیا دیکھنا ہوگا کہ جج ارشد ملک کے بیان اور پریس ریلیز کا اپیل پر کیا اثر پڑے گا۔ عدالت نے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی، 7 اکتوبر سے خواجہ حارث دلائل کا آغاز کریں گے۔ جج ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ کے تیسرے روز پاکستان ہائی کمیشن لندن آمد، استقبالیہ اہلکار نے بغیر اپوائنٹمنٹ داخلے سے روک دیا، ناصر بٹ نے 1 اکتوبر کی اپوائنٹمنٹ آن لائن بک کروا لی، کہتے ہیں کہ عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں۔ احتساب عدالت لاہور میں شریف خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت، آمدن سے زائد اثاثجات اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی عدالتی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع، کمرہ عدالت میں دھکم پیل، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے مریم نواز کو گرنے سے بچایا، عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس میں گرما گرمی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس میں نیب نے غیر قانونی پلاٹس کی الاٹمنٹ میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزم یوسف کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر کارروائی کا حکم نامہ جاری کر دیا، چیف جسٹس سے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی عزت و وقار کے تحفظ بحث سے بچنے کے لیے 2 ساتھیوں نے خود کو مقدمے سے الگ کر لیا، موجودہ مقدمے میں کسی جج کا ایسا کوئی ممکنہ مفاد نہیں، درخواست گزار کے وکیل کی دلیل امکانی بنیادوں پر ہے، دلائل میں بظاہر کوئی وزن نہیں۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری، سندھ بھر میں ڈینگی سے متاثرہ مزید 51 افراد ہسپتال پہنچ گئے، کراچی میں 48 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، رواں سال سندھ بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 2096 ہو گئی، جن میں کراچی کے 2000 سے زائد کیسز شامل، نشتر ہسپتال ملتان میں مزید 4 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں بھی ڈینگی وائرس سے متاثرہ مزید 2 مریض داخل، سیالکوٹ میں بھی ڈینگی کے 2 کیسز سامنے آ گئے۔ سیالکوٹ میں حافظ قرآن بھائیوں کے قتل میں ملوث مجرموں کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے 7 مجرموں کی سزائے موت کا عدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزا 10 سال قید میں تبدیل کر دی، عمر قید کی سزا پانے والے 5 مجرموں کی سزا بھی 10 سال قید میں تبدیل کر دی گئی۔ مجرموں نے 2 بھائیوں معیز اور مغیث کو ڈاکو قرار دے کر سرعام قتل کیا تھا۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے باکسر محمد وسیم کی ملاقات۔ آرمی چیف کی حالیہ کامیابی پر محمد وسیم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کہا، محمد وسیم جیسا ٹیلنٹ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ محمد وسیم جیسے باصلاحیت نوجوانوں کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، نیب نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما خورشید شاہ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ خورشید شاہ کو نیب راولپنڈی اور نیب سکھر نے مشترکہ کارروائی میں بنی گالہ سے ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔ خورشید شاہ کو کل اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے ان کا راہداری ریمانڈ لے کر سکھر منتقل کیا جائے گا۔ دیکھیے آفتاب چودھری کی رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو کی اہم کارروائی، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سوال نامہ کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ گرفتار۔ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کو نیب راولپنڈی اور نیب سکھر کی مشترکہ ٹیم نے اسلام آباد کے علاقہ بنی گالہ سے ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا۔ نیب کے مطابق خورشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تحقیقات کا آغاز 7 اگست کو کیا گیا۔ خورشید شاہ کے بینک اکاؤنٹ اور بے نامی جائیدادوں کی تفصیلات کے مطابق انہوں نے اعجاز کے نام سے سکھر روڑی میں 2 جائیدادیں بنائیں، لوڈو مل کے نام پر 11 جائیدادیں بنائیں، آفتاب حسین سمرو کے نام پر 10 جائیدادیں بھی بنا رکھی ہیں۔ خورشید شاہ نے کوآپریٹو سوسائٹی میں بنگلے کے لیے ایمینٹی پلاٹ فرنٹ مین کے ذریعے خریدے۔ ہوٹل، پیٹرول پمپ، بنگلے فرنٹ مین اور بے نامی جائیدادوں کے نام پر بنائے گئے۔ نیب کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں تمام الزامات ثابت ہوئے اور اب مزید تفتیش کی جائے گی، جس کے لیے خورشید شاہ کو راہداری ریمانڈ لے کر سکھر منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جانب نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ خورشید شاہ کی بے نامی جائیدادوں میں عمر جان نامی شخص کا اہم کردار ہے۔ اس سے قبل نیب سکھر نے خورشید شاہ کو طلب کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے خط لکھ کر نیب سکھر میں پیش ہونے سے معذرت کی تھی۔ خورشید شاہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے باعث پیش نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری پر اپوزیشن نے قومی پارلیمانی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینیٹر شہری رحمان اور احسن اقبال صدر کا خطاب سنے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ جی ہاں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ سید خورشید شاہ پاکستان کی سیاست کا ایک قابل احترام نام ہے اور ان کی گرفتاری انتہائی افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی گرفتاری قرار دے دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ خورشید شاہ کو مذموم مقاصد آگے بڑھانے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری، اپوزیشن نے قومی پارلیمانی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینیٹر شہری رحمان اور احسن اقبال صدر کا خطاب سنے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ خورشید شاہ کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری پر حزب اختلاف کی جماعتوں کا شدید رد عمل، اپوزیشن کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکمران سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں۔ عمران نیازی 1 سال سے کالے قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، مذموم مقاصد آگے بڑھانے کے لیے خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ممبر قومی اسمبلی جو پہلے لیڈر آف اپوزیشن رہ چکے ہیں، ان کو اسپیکر کے نالج کے بغیر، ان کو اطلاع کیے بغیر سیشن نیشنل اسمبلی کا چل رہا ہے، آپ نے گرفتار کر دیا ہے اپنے مضمون مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے، تو یہ کس طرح کی آپ بات چیت کرتے ہیں؟ JUI کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان نے سید خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی گرفتاری قرار دیا۔ ہمارے محترم جناب خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور نیب نے بھی اگر گرفتار کیا ہے تو ہم اس کو احتساب کے زمرے میں تسلیم نہیں کرتے، سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے خورشید شاہ کی گرفتاری کا انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے۔ اگر کوئی تحقیقات تھی بھی خورشید شاہ صاحب کے خلاف، یا خورشید شاہ صاحب کہیں چلے جا رہے تھے، خورشید شاہ صاحب کے ملک سے بھاگے ہوئے تھے، کسی دن کہیں انہوں نے کوئی اٹینڈ کرنے کے لیے ان کی کوئی انکوائری منع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب کشمیر کے معاملے پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، خورشید شاہ کو گرفتار کیا گیا۔ اگر کوئی تحقیقات تھیں تو کیا خورشید شاہ ملک سے بھاگ رہے تھے؟